السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کی نظر تعلیمی سمندر اور میں وسیع الدین۔ آج کا یہ ہمارا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم CTET ایگزام 2021 کے جو کل کے ریزلٹ ہے یعنی اردو لینگویج پیپر فرسٹ کے وہ بتانے والے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آفیشیلی کی ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوئی، یہ تعلیمی سمندر کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے آنسر کی۔ آئیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ یہ والا والی عبارت آپ کو پڑھ کر نیچے کے سوال کے جواب دینا تھے۔ اردو کے سوالات ہم کو 91 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ سورج کی گرمی کی بدولت سمندر اور دریاؤں کا پانی کیا بن کر دوبارہ پانی کی شکل میں برستا ہے؟ تو عبارت میں دیا ہوا ہے بخارات بن کر۔ اگلا سوال ہے پانی سے بھرے ندی نالے کس کو جنم دیتے ہیں؟ سوال کا جواب ہے بجلی کے گھروں کو۔ اگلا سوال ہے ٹربائن کسے کہتے ہیں؟ اختصاص کے حساب سے ہوا کے زور سے گھومنے والے پہیے اسے ٹربائن کہتے ہیں۔ 94 مقناطیس اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جنریٹر۔ 95 آج کل سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے کس کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہے ایٹمی توانائی یعنی یورینیم۔ 96 جگہ کی جمع بتائیے، ہمارے لحاظ سے آپشن 2 جگہ ہو۔ 97 سکھ کا متضاد ہے، آپشن 2 دکھ۔ 98 انسان کی زندگی میں بڑا آرام، سکھ اور آسانیاں کس نے فراہم کی ہے؟ آپشن 3 بجلی۔ 99 بجلی کو بنانے میں سب سے زیادہ کام کرتا ہے، صحیح آپشن ہے نمبر 1 سورج۔ اگلے سوالات کے جوابات یہ شاعری کے حصے کو پڑھ کر دینے ہیں، اسے پڑھنا ہے، نیچے کے سوالات کے جواب دینا ہے۔ نمبر 100 شاعر کے نزدیک زندگی کس سے عبارت ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 ایک تڑپ سے۔ 101 تیسرے شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کو کس کے منظر نگاہ میں جچتے نہیں ہیں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے وحشت کے منظر نمبر 1۔ اگلا سوال ہے 102 شاعر نے منزل حیات کس کو بتایا ہے؟ اس کا آپشن ہے اپنے محبوب کی رہ گزر کو، آپشن 2۔ 103 شمع حرم کا نور بھی میری ڈیش میں ہے، یعنی خالی جگہ بھرنا ہے، اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 نظر۔ اگلا سوال نمبر 104 زندگی کا متضاد ہے، متضاد کیا ہے یہ بتانا ہے۔ زندگی کا متضاد ہے آپشن 1 موت۔ 105 پہلے شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کس کو مسلسل سفر میں بتا رہا ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 حیات کو۔ یہاں سے ہمارا اردو پیڈولوجی سٹارٹ ہوتا ہے 106 سے۔ سوال ہے 106 درج ذیل میں سے کون سا قواعد پڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن 1 مثالوں کے ساتھ قواعد کے اصولوں کی تدریس۔ اگلا سوال 107 سماجی تعامل کے تصورات کا تعلق کس سے ہے؟ آپشن 3 صحیح جواب ہوگا وائگوسکی۔ اگلا سوال ہے 108 درج ذیل میں سے کون بچے کی زبان کی اکتساب میں معاون ہوگا؟ گھر اور اس کے آس پاس بڑوں کی باتوں کو سننا۔ اس کے آپشن میں صرف ایک غلط ہے، باقی 3 تو صحیح ہے، میرے حساب سے 2 سب سے صحیح ہے۔ دیکھتے ہیں NCERT اور آنسر کی میں کیا آتا ہے۔ 109 ہے بچے فطری انداز میں زبان کا اکتساب کرتے ہیں اگر انہیں روبرو کیا جائے، تو اس کا صحیح جواب ہے ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان کے۔ 110 درج ذیل میں سے کون متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرنا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون زبان کی تدریس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے؟ آپشن 4 مربوط تحریر کو فروغ دینا۔ اگلا سوال ہے صوتیاتی آگاہی زیادہ تر مطلق ہوتی ہے، اس
इसका सही जवाब है सुनने की सलाहियत से। अगला सवाल है, नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी इसके सही जवाब है इक्तिसाब की। अगला सवाल, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन 4, एक मरबूत अंदाज में। अपने जवाबात को मिलाते जाइए दोस्तों, क्योंकि पेपर सेट की वजह से ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगला सवाल है, उस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और इनमें रंग भरने के लिए कहती है, इस तरह वो क्या कर रही है बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, लुत्फ हुर की महारत को फ़रोग़ दे रही है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा अमल ज़बान की बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा माउन होंगे? तो यहाँ पर है ऑप्शन 2, रोल प्ले में शिरकत, ये सही जवाब होगा। इनफरादी और इज्तिमाई नज़मों पर इतना असर नहीं होता है जितना रोल प्ले से बच्चों में ज़बान की फ़रोग़ मिलती है। अगला सवाल, तीसरी जमात का उस्ताद तुलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी माउन है, इससे माउन है काबिल फ़हम मवाद में। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 मेरे लिहाज से काबिल फ़हम मवाद ये सही होगा। अगला सवाल है, दूसरी जमात का उस्ताद क्लास रूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा करता है। तहरीर किर्दा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तुलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मी तुलबा की किस सलाहियत को निखारने में माउन होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी चीज़ों पर जो नाम लिखे हुए उससे पढ़कर ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है? कम मौसर है ये बताना है, और वो है इमला। नंबर 4 ऑप्शन इमला। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा माउन होगा? कौन से सवाल ये बताना है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर 3, अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाली मुकालमा तहरीर करना। ये थे दोस्तों CTET 2021 उर्दू मज़मून के हलशुदा जवाबात। उम्मीद है कि इसी तरह की पेपर की और हलशुदा पर्चे आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए तालीमी समंदर के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर।